बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ एक तरफ बात है इंडियन इलेक्शंस के हवाले से, ये साल 2024 इंडियन इलेक्शंस ही का है। एक तरफ हमें नज़र आती है कि बीजेपी जो है वो मुसलसल कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरह अपना वोट गार्नर कर सके। दूसरी तरफ हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस नज़र आती है। एक साइड पर राहुल गांधी हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए से पूरे भारत में घूम फिरते हैं और कहते हैं कि किसी न किसी सूरत में कांग्रेस को वोट मिल जाए। ये जो सिचुएशन साउथ इंडिया की तरफ है, जो नॉर्थ इंडिया की तरफ है, और फिर उसके बाद इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर यानी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हालत ज़रा मुख्तलिफ हो जाती है। बीजेपी की इलेक्शन गिमिक्स में जो सबसे अहम बात है वो उसका मैनिफेस्टो है, मंशूर है। और उस मंशूर के अंदर उसने जितने भी वादे किए थे, वो चाहे राम मंदिर की तामीर हो, और अभी वो इस वक्त उसकी एक प्रिलिमिनरी इनाग्रेशन या इफ्तिताह करने जा रहे हैं, और बिल्कुल इसी तरह आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 का ख़ात्मा है। ये तमाम चीज़ें बीजेपी ने करके दिखाई हैं, और जब ये सब कुछ करके दिखाया है तो आखिर में फ़कत एक ही चीज़ की कमी रह जाती है, और वो एक फसाद या एक झूठी मोटी सर्जिकल स्ट्राइक है जो पाकिस्तान बैशिंग में उनका हमेशा मदद करती है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के लोगों का या ग्राउंड पर रहने वालों पे इसका क्या असर पड़ता है? मेरे ख़्याल से कुछ भी नहीं। इसकी सबसे बुनियादी वजह यह है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हवाले से चाहे बीजेपी हुकूमत में आए या चाहे नेशनल कांग्रेस, बात और पॉलिसी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। जो जुल्म व जबर, ऑपरेशन और सेटलर कॉलोनियलिज्म वहाँ पे इस वक्त चल रहा है, वो बीजेपी का दौर हुकूमत हो या कांग्रेस का, दोनों के अंदर जारी रहता है। बात इस पे इख्तिताम करते हैं कि 1947 में जो ख्वाब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, 2019 में बीजेपी की नरेंद्र मोदी ने उस ख्वाब की ताबीर की है। नौ आबादियाती निज़ाम मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर कोई नई बात नहीं है। अगर आप 1950s ही की बात कर लें तो जो आर्टिकल 35A 370 के हम बहुत ढोल बजाते रहते हैं, वो आर्टिकल्स उस वक़्त से ही ख़त्म होना शुरू हो गए थे। और उसके बाद कुछ ही अरसे में, मेरे ख़्याल से 1965 की बात है, जब वहाँ पे वज़ीर आज़म का ओहदा भी ख़त्म हो गया और चीफ़ मिनिस्टर का ओहदा जारी कर दिया गया था। तो ये नौ आबादियाती निज़ाम अभी की बात नहीं है। सेटलर कॉलोनियलिज़म के हवाले से अगर आप देखें तो इससे पहले सरोगेट कॉलोनियलिज़म भी वहाँ चल रहा था। हमारी ज़मीनें, हमारे मकानात, वहाँ पे जितना कुछ भी अराज़ी मौजूद थी, भारत ने इससे पहले भी कोशिश की है कि वहाँ पे सैनिक कॉलोनीज़ बना ले, अलग से पंडितों को घर दे दे, उनकी कॉलोनीज़ बनाकर उनको वहाँ पे आके बसवा ले। लेकिन ये अलग बात है कि भारत अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। 2019 के बाद बिलखसूस जब एक लिहाज से उसको सो कॉल्ड एक लीगल कवर मिल गया, तो उसके बाद से वहाँ पे लोगों को डोमिसाइल्स इशू होना शुरू हो गए। डोमिसाइल मिलने से एक ऐसा शख्स जो शायद कभी कश्मीर उस तरह से उसने देखा भी ना हो, कश्मीर में रहा भी ना हो, लेकिन अब वो लीगली कश्मीरी कहलाता है और वहाँ पे ज़मीन भी ख़रीद सकता है, रह भी सकता है, बस भी सकता है। और जब ये सब कुछ होने लगा तो अब बहुत सारे हिंदू वहाँ कश्मीर का डोमिसाइल ले चुके हैं। ये तादाद कितनी बढ़ जाएगी, कितनी जल्दी वहाँ पे आके हिंदू बसना शुरू हो जाएंगे, इस सवाल का जवाब शायद अभी तो हमें नहीं मिल सकता, लेकिन आने वाला वक्त इसका जवाब ज़रूर देगा। जहाँ पे ज़मीन पे रहने वाले, ग्राउंड पे रहने वाले कश्मीरियों का ताल्लुक़ है, मंजिल का हसूल चाहे कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मंजिल का हसूल शायद कितना ही दूर क्यों ना लग रहा हो, लेकिन जदोजहद, तहरीक, कुर्बानी, जहद मुसलसल हमेशा जारी रहती है। देखिए, इस सवाल का जवाब सबसे पहले तो इस पे बुनियाद रखता है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है। क्या मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों ने रेजिस्टेंस, मुज़ाहमत छोड़ दी है? अगर तो उन्होंने छोड़ दी है तो फिर आप भूल जाइए इस बात को कि भारत पाकिस्तान की तरफ देखेगा भी। हकीकत ये है और बुनियादी बात यह है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रहने वालों की लाजवाल कुर्बानियाँ ही हैं जिसकी वजह से आज तक ये कॉन्फ्लिक्ट जोन फ्रीज़ नहीं हुआ।
لیکن یہ بھی حقیقت ہے مقبوضہ جموں و کشمیر میں رہنے والے جو مٹھی بھر لوگ ہیں، جو وہاں پہ مجاہدین ہیں، جو ریزسٹنس فائٹرز ہیں، وہ بھارت کو وہاں سے نکال تو نہیں سکتے۔ ہاں یہ بات بھی سچ اور حق ہے کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ بھارت نے کئی دفعہ پاکستان کے اوپر فقط کشمیر ہی کا بہانہ کر کے حملہ بھی کیا ہے، اور دونوں ممالک کے اندر جنگیں بھی ہوئی ہیں۔ ان جنگوں کا جو بھی نتیجہ نکلا ہو، لیکن یہ سچ اور حق ہے کہ پاکستان اور بھارت آپس میں کبھی دوست رہ نہیں سکتے تھے۔ کیا آج کل کے واقعات اور آج کل کے اکنامک اور فائنینشیل کرنچز میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو سکتی ہے؟ شاید اس کا جواب بھارت کے زعماء اور پاکستان کے حکمران ہی دے سکتے ہیں، لیکن ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ چاہے فائنینشیل کرنچز کتنے ہی ہوں، 2016 کے بعد سے کشمیری جو وہاں گراؤنڈ پہ رہتا ہے، سری نگر میں رہتا ہے یا وہاں کے سبربس میں گاؤں میں رہتا ہے، اس نے بہت زیادہ مالی نقصان بھی اٹھایا ہے۔ اس کے باوجود تحریک جیسی تھی، تحریک ویسی ہی ہے۔ ہندوستان کا جھوٹا پروپیگنڈا آج کی بات نہیں ہے۔ ہندوستان کا جھوٹا پروپیگنڈا ہر الیکشن سے پہلے ہوتا ہی رہا ہے۔ کہیں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہندوستان کسی کشمیری رہنما کو پھانسی چڑھا دیتا ہے، اور کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہندوستان سو کال سرجیکل سٹرائک کر لیتا ہے، وہ چاہے اوڑی کا معاملہ ہو یا چاہے بالا کوٹ کے اوپر حملہ ہو۔ لیکن ہندوستان نے ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کیا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ اپنے ووٹوں کو پکا کر سکے۔ یہی چیز بی جے پی نریندر مودی ایک دفعہ پھر سے کوشش ضرور کریں گے۔ ہاں، رام مندر کا ایک افتتاح ہونے جا رہا ہے، آرٹیکل 35 میں آرٹیکل 370 ختم ہو چکا ہے۔ وہاں آر ایس ایس کی سوچ بہت تیزی سے پروان بھی چڑھ رہی ہے، اور مسلمانوں کو وہ چاہے مین لینڈ انڈیا میں رہتے ہوں، ان کو انتہائی مصائب کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن جب تک پاکستان بیشنگ نہ ہو تب تک وہاں کے الیکشنز مکمل ہوتے نظر نہیں آتے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ سال 2024 میں ہمیں کچھ عجیب قسم کے واقعات کا سامنا ہو بھی سکتا ہے۔ ایک طرف جو کشمیری رہنما نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں مقید ہیں، خدا نخواستہ ان کی زندگیوں کو خطرات جو لاحق ہیں وہ سچ ثابت ہو سکتے ہیں، اور دوسری طرف بھارت جو ہر وقت آزاد جموں و کشمیر کو پاکستانی مقبوضہ کشمیر کہہ کے دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، وہاں پر بھی وہ کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہے۔ یہ سوال ایک ایسا سوال ہے جو بدقسمتی سے پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کا حصہ بن چکا ہے۔ ایک ایسی بدقسمتی ہے جو ایک کشمیری ہونے کے حیثیت سے میں چاہتا ہوں کہ ابھی بڑا کلیئر کٹ اور کیٹیگورک الفاظ میں بتا سکوں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اگر سیدہ آسیہ اندرابی ہندوستان کی نیو دہلی کی تہاڑ جیل میں مقید ہیں، اگر ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی جو ہیں وہ اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو جاتا کہ آپ محبوبہ مفتی کو کشمیریوں کا ریپرزینٹیٹیو سمجھنا شروع ہو جائیں۔ اور ایسی ویڈیوز جو پاکستان کے فارن آفس کی طرف سے بھی آتی ہیں، اس میں محبوبہ مفتی کے بیانات چل رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایسے کشمیری رہنما جنہوں نے اپنی زندگی، اپنی جانیں فقط ایک نظریے کے اوپر دے دی ہیں، اگر وہ پابند سلاسل ہیں تو ان کو سمہاؤ فل کرنے کے لیے کسی اور کا نام سامنے لے آیا جائے۔ یہی بات کانگریس کے حوالے سے بھی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ گاندھی کا ہندوستان کون سا ہندوستان ہے اور نریندر مودی کا ہندوستان کیا مختلف ہندوستان ہے۔ وہ آرٹیکل 35 ہے 370 کا لالی پاپ اگر جواہر لال نہرو نے دیا تھا تو اس وقت نریندر مودی کے لیے آرٹیکل 35 ہے 370 کو ختم کرنا صرف اس لیے ضروری تھا کہ وہ ہندوستان کے مفاد میں تھا۔ بالکل یہی بات ہے کانگریس کے حوالے سے۔ 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا۔ کون تھا وزیر اعظم؟ نرسمہا راؤ۔ کون تھا حکومت میں؟ انڈین نیشنل کانگریس تھی۔ اگر بابری مسجد کو شہید اس وقت کیا گیا تو اس وقت اگر رام مندر کی وہاں پہ افتتاح کیا جا رہا ہے،
تو اس میں بھی کانگریس ہی کا ہاتھ ہے. یہ لیپاپوتی ہے, یہ فقط مذاق ہے کہ اگر اٹل بہاری واجپئی بابری مسجد کو شہید کرنے کے لیے پیش ہے تو 2001-2002 میں آ کر وہیں اٹل بہاری واجپئی پاکستان کو تسلیم کرنے کی باتیں بھی کر سکتا ہے. پالیسی ہمیشہ ہندوستان کی ایک رہی ہے. اس پالیسی کو سمجھیے, جانچیے اور اس کے مطابق اپنی پالیسیز کو ڈیفائن کیجیے. تحریک آزادی جموں کشمیر فقط ایک صفحے کی کہانی نہیں ہے. اگر میں اپنی بات کرتا ہوں تو پھر میں اپنے والد صاحب کی بھی بات ضرور کروں گا. وہ اکثر کہانیاں سناتے ہیں, بتاتے ہیں کہ ان کا بچپن, ان کی جوانی اور پھر اس کے بعد وہ جو بڑے ہوتے چلے گئے, انہوں نے کشمیر کے کئی ادوار دیکھے ہیں. انہوں نے بخشی کا دور بھی دیکھا ہے. وہاں پر مقبول بٹ شہید کو ہم نے گھر میں پناہ بھی دی ہے, اور پناہ دینے کے بعد جب گھر پہ ریڈ ہوئی ہے تو اس کو مقبول بٹ شہید کا ہاتھ پکڑ کے گھر سے لیتے ہوئے, بھاگتے ہوئے اس گھر سے باہر بھی نکلے ہیں, جیل بھی کاٹی ہے. ایک ایسا دور دیکھا ہے جس کو کہا جاتا تھا کہ وہ شاید پرامن دور ہے. ایک ایسا دور جس کے اندر کشمیریوں نے یہ کوشش کی کہ الیکشنز کے ذریعے سے, اسمبلی کے فلور کے ذریعے سے اپنا حق مانگ لیں, لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں بے فائدہ چلی گئیں. اب سال 2016 کے بعد سے, برہان مظفر وانی کی شہادت کے بعد سے, اور اس کے بعد 2019 میں جو کچھ بھارت نے وہاں پر کیا ہے, اس کے بعد آن گراؤنڈ کشمیری کے پاس کوئی بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں. یہ دور ہمارے سروائیول کا دور ہے. میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر کے اندر کے لوگ جس طرح باہر رہنے والے, آزاد فضاؤں میں رہنے والے, یہ سوچتے سمجھتے ہیں کہ پھٹ پڑیں گے. ایسا نہیں ہے. اس وقت فقط زندہ رہنا بھی مقبوضہ جموں و کشمیر میں بہت مشکل اور بہت دشوار ہو چکا ہے. وہ رائٹ آف ریٹرن دا باڈیز والا معاملہ, وہ ہمارے شہداء کی میتیں ہمیں واپس کر دینا بھی, یہ بھی بھارت نے بند کر دیا ہے. اب تو وہ جنازے بھی نہیں نکل پاتے, جو جنازے بڑے فخریہ انداز میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اس پہ اتنے لوگ شامل ہیں, یہی ریفرنڈم ہے. یہ دور تحریک آزادی کشمیر کا ایک نسبتاً خاموش دور ہو سکتا ہے, لیکن وہ کاسٹ آف کولیبوریشن, وہ کاسٹ آف آکیوپیشن, اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کے لیے وہاں پر ریزسٹنس فائٹرز موجود ہیں. وہاں وہ مجاہدین موجود ہیں جو بندوق کے ذریعے سے اپنا حق استصواب رائے, اپنا حق آزادی مانگتے چلے آئے تھے اور ابھی بھی مانگتے چلے آئے ہیں. تو پھر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والی جو نوجوان نسل ہے, اس کے دل میں, اس کے دماغ میں بھارت سے اسی طرح نفرت ہوگی, بھارت سے آزادی حاصل کرنے کی بالکل اسی طرح سے چاہت اور خواہش ہوگی. لیکن ہر تحریک آزادی میں کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, کچھ حکمت عملی ہوتی ہے, اور اس وقت کی جو حکمت عملی ہے وہ کشمیر میں زندہ رہنے کی حکمت عملی ہے. ہم زندہ رہیں گے, موجود رہیں گے, تو انشاءاللہ تعالی یہ تحریک انتفاضہ کی صورت میں جس طرح 2008 میں, 2010 میں, 2016 میں اٹھی تھی, ایک دفعہ دوبارہ ببانگ ڈھول اٹھ جائے گی.